میرے ساتھ یہاں پہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، میرے ساتھ یہاں پہ پیچھے جو اصلی فارم 45 کے ہمارے ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ علامتی احتجاج ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف ہمیں ملے۔ یہ ہمارے ساتھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ہوتے تو آج 180 سیٹوں کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوتے اور پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 سے زیادہ اکثریت ہوتی، کیونکہ ریزرو سیٹس بھی ہماری تھی۔ یہاں پہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہاں پہ پوچھا جاتا ہے، جج صاحبان چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں اپنے اس کے ذریعے کیا، اپلائی کیا، تو ہمیں تو ہمارا نشان ہی لے لیا گیا تھا، کورٹ نے لیا تھا اور کہا تھا کہ ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ واحد پارٹی ہے کہ 1.5 سال کے اندر ہمارے 3 بار انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور اپنے آئین اور قانون کے مطابق ہم نے کیے۔ یہاں پہ برعکس صاحب دیکھیں کہ ایک دوسری پارٹی ہے جس کا نام ہے عوامی نیشنل پارٹی، اس کا الیکشن ہی نہیں ہوا اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20,000 روپے کا جرمانہ کر کے اس کا سمبل اس کو الاٹ کر دیا۔ یہ ایک ملک اور 2 قوانین ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو یہ آپریشن کرنا چاہ رہی ہے حکومت، جس کا مینشن بھی اس دن کاؤنسل میں نہیں ہوا تھا اور ایپیکس کمیٹی میں، اور خود ہی حکومت نے اس کو چلا دیا اور پھر اس کے پیچھے وہ ابھی ہٹ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں کیا۔ پاکستان کی عوام کے اوپر کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نامنظور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں پرامن ماحول ہمیں چاہیے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے۔ یہاں پہ ہم نے باقیوں کی گیم میں آ کے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور وہ سارے کا سارا نزلہ یا بلوچستان کی عوام پہ آیا ہے یا پختونوں کی سرزمین پہ آیا ہے۔ ہم لوگ اس چیز سے بالکل اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے صوبائی حکومت کو کانفیڈنس میں لیا جائے، پر آپریشن اپنے لوگوں کے اوپر ہمیں بالکل نامنظور ہے۔ یہ ہمارے واضح موقف ہے۔ اور یہ بات کرنی کہ آپ کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی خبر آتی ہے۔ آخری بات کر کے پھر میں بیرسٹر غور صاحب سے گزارش کروں گا اور ریحانہ ڈار صاحبہ سے اور ساتھیوں سے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ آپریشن ہمیں چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے، تو مجھے بتائیں کہ بلوچستان اور کے پی میں خیبر پختونخوا میں کتنی انڈسٹری ہے؟ انڈسٹری آپ کی ملک کے باقی جگہوں پہ ہیں۔ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ میکسیکو میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، وہاں پہ امریکہ اور باقی لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی عدالتیں رول آف لا پہ بلیو کرتی ہیں۔ رول آف لا وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ آتی ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بجٹ کے اسپیشل اجلاس میں ایک بار پھر سارے پارلیمنٹیرین عمران خان صاحب کے، بشرا بی بی کے لیے اور ہماری بہنیں جو جیلوں میں ہیں ان کے رہائی کے لیے ہم یہ احتجاج کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹیرین جو قانون سازی کرتی ہے کہ یہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کیسے پروٹیکٹ ہو، یہ عدالت ہے جو عوام کی فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکشن دینے کی ضامن ہے۔ ججز نے خود لیٹر لکھا ہے، ہم خود سڑکوں پر ہیں۔ جب انصاف وقت پہ نہیں ہوتا تو انصاف دیر سے کرنا بھی ناانصافی ہے۔ ہم اس ناانصافی کے خلاف ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو مضبوط کرو، اس کے باوجود کہ ہمارے اس پارلیمان پہ بہت ریزرویشن ہے۔ اس میں ہونا چاہیے تھا ریحانہ ڈار کو، لیکن اس کی جگہ فارم 47 والا بیٹا ہے۔ اس کے باوجود جب آپریشن کی بات آئی تو وہ ابھی تک پارلیمنٹ میں وہ بات نہیں لائی گئی۔ یہ وہ چیزیں بھی پارلیمان سے چھپاتے ہیں۔ ہم احتجاج اس بات پہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سارے ایک بار پھر احتجاج کرتے ہیں کہ خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو، ہماری بہنیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں
ایک کے بعد دوسرے بیل کے آزاد ہونے کے بعد ان کو اریسٹ کرنا قانونی طور پر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو آزاد کرو, رہا کرو. رہا کرو, رہا کرو. ریحانہ ڈار کو منتخب کیا ہے میں پوچھتی ہوں حاج آصف سے کہ وہ کون سا 47 فارم ہے. ہمیں نامنظور ہے جن لوگوں کے پاس 47 ہے. ہم 45 کی پیداوار ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ سیٹیں جیتیں گے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ہمارا آخری قطرہ بھی خون کا بہانے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں. ڈٹی رہوں گی, کوئی ڈر نہیں. نیور. آ جائیں جی, سارے اسمبلی میں آئیے. آ جائیں آرام سے. میری چلو اس کے ذریعے جاتا چلے جی آپ پلیز چلے آگے چلے بھائی. گاڑیوں کو جگہ دے دیں. کوشش کریں گے اس سے بات. یہ پروٹوکول آرام سے. روشنائی کی گئی ہے جس سے 8 فروری کے الیکشن کو چلایا گیا ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ 8 فروری کے الیکشن جوڈیشل انکوائری کریں.